هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیانی آکے خاری آورد، ذلیل کرنے والی چیزوں کا بیان۔ در بیانی آکے خاری آرد، ان چیزوں کا بیان جو ذلیل کرنے والی ہیں۔ تو بہت ساری صفات ہیں اور خصلتیں ہیں جو انسان کو مزین کرتی ہیں، انسان کو عزت والا بنا دیتی ہیں، اور بہت ساری صفات ہیں اور بہت ساری خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو ایک برا انسان بنا دیتی ہیں، جو انسان کو ذلیل کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو اس عنوان کے تحت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس منظوم کلام کے اندر انہی خصلتوں اور صفاتوں کو بیان کیا ہے جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں، رسوا کر دیتی ہیں۔ ہشت خصلت آورد خاری بروئی، تو ہشت کے معنی 8، خصلت کے معنی عادت کے آتے ہیں، اور خاری کے معنی ذلیل، اور یہ روئی ہے، رو کے معنی چہرہ، اسی سے ہے روئی، چہرہ۔ تو ہشت خصلت آورد خاری بروئی، 8 خصلتیں آورد خاری ذلت کو لاتی ہیں بروئی، چہرے پر۔ یعنی ہشت خصلت آورد خاری بروئی، 8 خصلتیں ذلیل کرنے والی ہیں۔ باتو گویم گر ہمی گوئی بگوئی، شیخ فرید الدین عطار اللہ علیہ کہتے ہیں باتو گویم، میں تجھ سے بتاتا ہوں، گر ہمی گوئی بگوئی، اگر تو بھی چاہے تو بتا دے۔ یعنی میں تمہیں بتا رہا ہوں اور تم کسی تیسرے آدمی کو بتانا چاہو ان 8 خصلتوں کو جو انسان کو ذلیل کرنے والی ہیں، اپنے طلباء کو بتانا چاہو، اپنے اساتذہ کو بتانا چاہو، اپنے والدین کو بتانا چاہو، بتا دو، میں تمہیں پتہ کی بات بتاتے رہا ہوں، اس کو چاہے جس کو چاہو بتا دو۔ باتو گویم گر ہمی گوئی بگوئی، میں تجھ سے بتاتا ہوں، اگر تو بھی چاہے تو بیان کر دے، کہہ دے۔ اول آباشت کے مانند مغز، مغز کہتے ہیں مکھی کو۔ اول آباشت کے مانند مغز، اول وہ شخص کے جو مکھی کی طرح مرد ناخواندہ شود مہمان کس، مرد کے معنی آدمی اور ناخواندہ اسی کی صفت ہے۔ خاندان مصدر سے ہے، خاندان کے معنی آتے ہیں پڑھنا، اور یہاں ناخواندہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا نہ پڑھنے والا۔ یہاں مراد ہے بن بلائے، تو کہہ رہا ہر کے او مہمان کس ناخواندہ شد، جو آدمی بن بلائے مہمان ہو جائے، نزد مردم خار وزار ورا نشد، نزد مردم لوگوں کی نگاہ میں خار کے معنی ذلیل اور زار اسی کے مترادف ہے، اور راندہ کے معنی بھگایا ہوا۔ نزد مردم خار و زار ورانہ شد، لوگوں کی نگاہ میں وہ ذلیل، خار اور راندہ ہو جاتا ہے، بھگایا ہوا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں طفیلی۔ تو طفیلی وہ آدمی جس کو دعوت نہ دی گئی ہو اور بغیر دعوت کے وہ دعوت کھانے چلا ہے، تو اس کو کہتے ہیں طفیلی۔ تو کہہ رہے کہ ہر کے او مہمان کس ناخواندہ شد، جو آدمی کسی کا بن بلائے مہمان ہو، نزد مردم خار و زار ورا نہ شد، لوگوں کی نگاہ میں وہ ذلیل، خار اور پھٹکارا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شریف انسان بغیر
کسی دعوت کے بغیر کسی بلاوے کے کسی کی دعوت میں جانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے ایسا کرتا ہے تو وہ آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت بری عادت ہے۔ دیگر آباشت کے نادان رود، دوسرا وہ نادان آدمی ربد جو جائے قد خدائے خانہ مردم شود، اور کسی کا گھر کا مالک بن جائے، مالک سے بن جائے۔ تو خدا کے معنی آتے ہیں وہ آدمی جو خود سے آئے، خود اصل میں تھا اور اس کا ترجمہ مالک سے بھی کیا جاتا ہے، تو یہاں مالک کا ترجمہ کریں گے۔ خانہ کا معنی گھر، تو کہنے کہ ایک آدمی ہے وہ کسی کے گھر مہمان ہوا، اب جب وہ مہمان بنا تو اسے چاہیے تھا کہ وہاں جا کر مہمان کی طرح رہے، مگر وہ کسی دوسرے گھر میں جا کر اور انہی گھر والے پہ حکم چلانے لگتا ہے، تو یہ آدمی بھی ذلیل ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ یہ صفت اور یہ خصلت بھی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ دیگر آباشت کے نادان رود، دوسرا وہ نادان شخص قد خدائے خانہ مردم شود کہ کسی کے گھر کا مالک سا بن جائے۔ کار کردن بر حدیث دو مرد، دو ایسے آدمیوں کے درمیان کود پڑنا، کام کرنا یعنی گھس جانا۔ کار کردن کام کرنا، بر حدیث دو مرد ایسے دو آدمیوں کے درمیان، یعنی دو آدمیوں کے درمیان کود پڑنا، دو آدمی بات چیت کر رہے ہیں اسی میں تیسرا آ جائے۔ کز سرے چہل اند دائم در نبرد، کہہ رہے کز سرے جہل اند، یہ سراسر جہالت ہے۔ دائم در نبرد، کز سرے جہل اند، جو جہالت کی وجہ سے یعنی سراسر جہالت کی وجہ سے دائم در نبرد، ہمیشہ لڑ رہے ہوں۔ تو مطلب ہے کہ دو آدمی ہیں اور جاہل ہیں، کسی جہالت کی بات پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اسی میں آدمی جا کر کود پڑے، ان کی باتوں میں گھس جائے۔ ظاہر سی بات وہ پہلے سے ہی جاہل ہیں دونوں، جاہل نہیں ہوتا تو ایک معمولی سی بات پر جہالت کی بات پر جھگڑتے کیوں؟ تو تیسرا آدمی جا کر اس میں گھس پڑے گا، کود پڑے گا، تو وہ دونوں اس کو بھی ذلیل کر دیں گے۔ تو کار کردن بر حدیث دو مرد، دو ایسے آدمیوں کے درمیان کود پڑنا، کز سرے جہل ان دائم در نبرد، جو جہالت کے باعث لڑ رہے ہوں برابر ہمیشہ سے۔ ہر کے بنشین زبردست صدور، دوسروں کی مسند اور بیٹھنے کی جگہ پر بلا اجازت زبردستی بیٹھنا۔ ہر کے بنشین، جو آدمی بیٹھتا ہے، زبردست صدور، زبردستی مسند پر۔ تو مسند کا مطلب کوئی مثال کے طور پر مدرسے کے ناظم صاحب ہیں، محتمم صاحب ہیں، ان کی مسند ہے، استاد ہیں ان کی مسند ہے، تو جو اکرام کی جگہ ہے، سیٹ ہے جو اکرام کی سیٹ، ایسی سیٹ جس پر آدمی بیٹھے لوگ اس کی تعظیم کریں، تو ایسی جگہوں پر بلا اجازت نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حدیث ممانعت آئی ہے، لا تجلسوا علی مکرمۃ، تو یہ تو اپنی جگہ ہے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے اجازت کے بغیر۔ اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے زبردستی جا کر تو یہ بھی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، دوسرے انسان سمجھتے ہیں کہ انسان بہت گرا پڑا انسان ہے۔ ہر کے بنشینہ زبردست صدور، دوسروں کی مسند پر بلا اجازت زبردستی بیٹھنا، گر رسد خاری برویش نیست دور، اگر بیٹھے گا تو رسوائی نصیب ہوگی۔ تو اگر رسد خاری برویش نیست دور، اگر بیٹھے گا تو اس کے چہرے پر رسوائی ہوگی جو دور نہیں ہوگی، یعنی اسے رسوائی نصیب ہوگی۔ نیس جمع راچو بر قول تو گوش، جمع کے معنی آتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے مجمع، تو نیس جمع راچو بر قول تو گوش، مجمع اگر تیری بات پر دھیان نہ دے۔ مجمع اگر تیری بات پر دھیان دے کیا مطلب یہ ہے کہ تمہاری باتوں کو توجہ سے نہ سنے۔ ایک 10-15 لوگوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں تقریر کرنے کے لیے کہا گیا، ہم تقریر کر رہے ہیں اور لوگ کان ہی نہیں دھر رہے ہیں، ادھر ادھر تاک رہے ہیں،
تو صد سخن گر باشد یکسر بپوش، اگرچہ سینکڑوں کہنے کی باتیں ہوتی ہوں بالکل پوشیدہ رکھ۔ صد سخن اگر گر باشدش یکسر بپوش، کہہ رہے اگرچہ سینکڑوں کہنے کی باتیں ہوں تو بھی تو بالکل پوشیدہ رکھ، خاموش رہ۔ مطلب یہ کہ زبان پناہ لا، اور ایسے لوگوں کے سامنے حکمت کی باتیں بتلانا، قیمتی نصیحت کرنا بیکار ہے، جب وہ کان ہی نہیں دے رہے، غور سے نہیں سن رہے۔ تو اگر تو ایسا کہے گا تو یہ رسوائی کا باعث ہوگا۔ حاجت خودرا مغوبہ دشمنا، اپنی ضرورت دشمنوں کے سامنے پیش نہ کر۔ زیں بتر خاری نباشت در جہاں، دنیا میں اس سے ذلیل ترین کوئی بات نہیں ہے۔ تو ضرورت اگر آدمی ہے تو اپنے دوستوں سے بیان کرے، اپنے عزیز و اقارب سے بیان کرے۔ اگر اپنے دشمن کے سامنے بیان کرتا ہے تو دشمن تو اسی کا نام ہے نا جو ہمارا برا چاہنے والا ہے، تو ہماری ضرورت کو کیسے پورا کرے گا؟ اگر ہم اس کے پاس جائیں گے ضرورت کو لے کر تو وہ تو اور زیادہ ذلیل کرے گا ہمیں۔ تو یہ یعنی دشمنوں کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرنا، یہ صفت بھی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ از فرومایا مراد خود مجوئے، کہہ رہے کمینہ سے اپنی ضرورت پورا کرنے کے بارے میں نہ سوچ۔ از فرومایا، کمینہ سے، مراد خود، اپنی ضرورت کو مجوئی مت تلاش کر، یعنی کمینے آدمی کے سامنے اپنی ضرورت پورا کرنے کی طلب مت کر۔ تا نیاید مر ترا خاری بروئی، تاکہ تجھے ذلیل نہ ہونا پڑے۔ تو کمینہ آدمی کے اندر اس کو کسی کی عزت کرنا آتا ہی نہیں ہے، اس لیے تو کمینہ ہے نا۔ اگر اس کے اندر اچھی صفات ہوتی تو کمینہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اس کے سامنے جا کر اپنی ضرورت بیان کریں گے تو وہ کمینگی پر اتر آئے گا اور ہماری عزت کو تار تار کر دے گا۔ بازن و کودک مکن بازی ہلا، کود کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، اور زن کی معنی عورت، کہہ رہے بازن و کودک، عورت اور بچے کے ساتھ مکن بازی ہلا، کوئی کھیل نہ کھیل۔ تا نہ گردی خار و زار و مبتلا، تاکہ ذلت و رسوائی اور مصیبت کا سامنا نہ ہو۔ تو یہ بار بار شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بچوں اور عورتوں کی صحبت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بچے کے ساتھ نکلے ناجائز ہے، عورت کے ساتھ آدمی نہ رہے ناجائز ہے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ان کی اگر ہم نشینی اختیار کرے گا تو ایک مرد کے اندر بچوں اور عورتوں کی صفات آ جائیں گی۔ اگر مرد کو مرد بن کے رہنا ہے تو اسے مردوں کی صحبت اختیاری کرنی چاہیے، مردوں کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر مردانگی والی صفات آئے۔ اگر عورتوں اور بچوں کے ساتھ صحبت میں رہے گا، ان کے ساتھ کھیلے گا، ان کے ساتھ رہے گا، تو اس کے اندر عورتوں اور بچوں کی صفت آ جائیں گی۔ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کی واقعہ کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک شہزادہ تھا، اور اس شہزادہ کی جو پرورش ہوئی تھی وہ عورتوں کے ساتھ ہوئی تھی، یعنی وہ مردوں کے ساتھ نہیں رہتا تھا، عورتوں کے ہم نشینی میں بچپن سے ہی رہتا تھا۔ وہ خادمہ، اس کی جو خادمہ ہوتی تھی، نگراں کرنے والی جو عورتیں ہوتی تھیں، سب عورتیں تھیں، اور انہی کے سائے میں پل کر جوان ہوا۔ ایک مرتبہ محل کے اندر آگ لگی، سب عورتیں، جیسی بات ہے جب ایسے موقع پر تو عورتیں شور مچاتی ہیں نا، ان سے کچھ ہو نہیں پاتا، اس لیے کہ ان کا ڈر زیادہ ہوتا ہے، تو سب عورتیں شور مچانے، کوئی مرد ہے آگ بجھانے والا، کوئی مرد ہے آگ بجھانے والا۔ اب یہ شہزادہ جوان ہو چکا تھا، تو یہ بھی یہ آواز لگانے لگا کہ کوئی مرد ہے جو آ کر آگ بجھائے عورتوں کے ساتھ مل کر۔ کیونکہ اس کی جو زندگی گزری تھی وہ عورتوں کے سائے، عورتوں کے صحبت میں گزری تھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر عورتوں والی صفت یعنی ڈر، بزدلی وغیرہ پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے برکت آپ اگر مغل بادشاہوں کے قصے پڑھیں گے، مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، دارا نام تھا اس کا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ بچپن کے زمانے میں تھا، ابھی جوان بھی نہیں ہوا تھا، کہ وہ ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی تھی، اور وہ قریب سے ہاتھیوں کی لڑائی کو دیکھ رہا تھا، دو ہاتھیاں لڑ رہی تھیں۔ اچانک ہاتھیاں لڑتے لڑتے تیزی سے اس نوجوان یعنی بچے دارا کی طرف لپکی، اور ایسے حالت میں اگر کوئی یعنی جوان آدمی بھی ہوتا، بہادر آدمی بھی ہوتا، تو آدمی فوراً جو ہے بھاگنے لگتا ہے، ڈر کر کہیں ہمیں
ہاتھی ہلاک نہ کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، ہاتھی کی جسامت جتنی ہوتی ہے آدمی دیکھتے ہی ڈر جاتا ہے، چہ جائے کہ جب وہ تیزی سے آئیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ بعد میں بادشاہ نے اسے بلا کر پوچھا، شہزادہ جب ہاتھیاں تمہاری طرف بڑھی تو تمہیں وہاں سے ہٹنا چاہیے تھا، تو نقصان بھی پہنچا سکتی، تمہاری جان بھی جا سکتی تھی۔ تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ میں ڈرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو پرورش ہوئی تھی وہ بہادر جنرلوں اور فوجیوں کے سائے میں ہوئی تھی، مردوں کے سائے میں ہوئی تھی، مردوں کی صحبت میں رہتا تھا، اس لیے اس کے اندر سے بات پیدا ہوئی۔ اس لیے شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ بار بار زور دیتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کی صحبت اور ہم نشینی سے بچنا چاہیے۔